وبئس المصیر۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے، کس کو؟ کعبۃ اللہ، مکہ کو امن والا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز دے، ان کے لوگوں کو۔ فرمایا کہ جو ان میں سے اللہ تعالی پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی کفر بھی کرے گا تو اس کو بھی روزی دی جائے گی۔ وہاں کافر کو بھی تو روزی ملتی ہے نا، وہ تو پوری دنیا میں بھی ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ شہر نزول وحی کا شہر ہے، ملائکہ کا مرکز ہے، انبیاء اور اولیاء کا ٹھکانہ اور مدفن ہے، ہر چیز کی پیدائش کا موجب ہے اور سبب ہے، ہر انعام خداوندی کی بنیاد یہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی واضح اور کھلی نشانیاں اس شہر میں ہے، اس شہر میں ہے۔ اور پتہ ہے کعبۃ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس آیت کے ضمن میں کہ اس شہر کو امن والا بنا، بابرکت بنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شہر کو، اس جگہ کو صاف ستھرا کرو، پاک کرو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ میں 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی؟ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا کہ 120 میں سے جو 60 رحمتیں ہیں وہ ان کے لیے ہیں جو طواف کر رہے ہیں، جو طواف کر رہے ہیں ان کے لیے 60 رحمتیں اللہ نازل فرماتا ہے، اور 40 رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو وہاں نمازیں ادا کر رہے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ کعبۃ اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ تعالی کتنی؟ 40 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 20 رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو نہ تو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں نہ کوئی اور کام، فرمایا صرف کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ 20 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فرمایا اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے کہ مولا اب مہربانی فرما ہمیں بھی زیارت کا شرف عطا فرما دے۔ ہر مومن کی دعا ہے نا، ہر مومن کی دعا ہے اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ اور فرمایا کہ ہر سال طلب فرما ہم کو، دعا ہے سب مانگے، اے اللہ ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس شہر کی قسم کھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس شہر مکہ جہاں باقی ساری اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، اللہ کی برکتیں بھی ہیں، نوازشات بھی ہیں، انعامات بھی ہیں، وہاں سب سے بڑھ کر ایک چیز اور بھی ہے کہ جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کعبہ عطا فرمایا، جن کے صدقے اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، جن کے صدقے یہ حج کا ایک بابرکت اور مبارک سفر عطا فرمایا، انہی کا مقام ولادت بھی وہی شہر ہے، شہر مکہ سرکار کا۔ اچھا قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اللہ تو اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے، تو ویسے بھی بات کرے تو تیری بات کو کوئی رد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، تو قسم کے بغیر بھی بات کرے تو تیری بات حقیقی ہے، پکی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر بھی قسم کھاتا ہے اس لیے اس شہر میں مکہ ہے۔ فرمایا نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب تیرا شہر جو یہ ہے، تو یہاں جو رہتا ہے، مجھے اس شہر کی قسم۔ اور مکہ کی فضیلت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کو مخاطب کر کے اظہار محبت فرمایا کہ تو کتنا اچھا شہر ہے، مجھے کتنا عزیز ہے۔ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے اس وقت فرمایا کہ اے مکہ تو کتنا اچھا شہر ہے، تو مجھے کتنا عزیز ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں نہ جاتا۔ کعبۃ اللہ کی بڑی فضیلت، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر سے محبت فرماتا ہے، جس کا ذکر فرمایا سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرا گھر حج اور طواف کرنے والوں کے لیے خوب پاک اور صاف رکھو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جگہ کا تعین فرمایا انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میرے گھر کو تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا بناؤ۔ فرمایا کہ جب محبت نقطۂ عروج پر پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب تمام لوگوں کو بآواز بلند اس گھر کے حج کے لیے بلاؤ۔